बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हमने एक तवील अरसे के बाद कुछ नई चीजें देखी जो इस इलेक्शन के अंदर थी। मिसाल के तौर के ऊपर हमने बरादरी कल्चर टूटता हुआ देखा, हमने रिवायती सियासत को टूटते हुए देखा, हमने इलेक्टेबल्स को हारते हुए देखा, हमने यह भी देखा कि उम्मीदवार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंतखाबी निशान इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन कैंपेन के लिए जलसा करना जरूरी नहीं है, और इसके बावजूद वो जमात जिसके ऊपर पाबंदियां हों, ये सब रुकावटें हों, उसके बावजूद वो जीत सकती है। अब एक नया एलिमेंट है। हमने पाकिस्तान के अंदर तो फरकाबाजी बहुत ज्यादा देखी, फिरकाबाजी जिसको आप कहते हैं, एक इधर फिरका है, एक दूसरे के खिलाफ सियासत होती है। आज इमरान खान ने वो भी खत्म कर दिया। क्या ही कमाल बात थी कि आज एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बैठे हुए थे और दूसरी तरफ मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन वाले बैठे हुए थे। ये दोनों दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इमरान खान के पास आए तो क्या हुआ? यह हुआ कि ये सभी लोग जो हैं एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो गए। अब खबर पहली आपके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहता हूं उस चीज से हटके। पहला ब्रेक थ्रू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। वो कह रही है हम 180 नशिस्तें जीते हुए हैं और हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, और ये वो बात पहले दिन से कह रहे हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने यही मौकिफ दोहराया है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अब कोई ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, बल्कि अब अदालतों को भी नजर आना शुरू हो गया है कि अगर गड़बड़ है तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर है कि उसको संभालना मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NH 46, 47 और 48। अब इन हलकों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, उनका जीतना बनता है, ये नशिस्तें उनका हक है, ये उनको दी जाए। लेकिन जाहिर है कोई इसको मानने को तैयार नहीं था। यहां पे तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुरम नवाज कामयाब हुए थे, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपने ही स्टे ऑर्डर के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके ऊपर आज अपील दायर हुई, और उस अपील के बाद फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए हैं जीत के, जिसका मतलब है कि आप मुस्लिम लीग नून की जो जीती हुई नशिस्तें हैं उसमें से 3 नशिस्तें कम कर दें, उसमें से 3 मजीद निकाल दें। और इस हवाले से मैं कामरान खान का ट्वीट पढ़ देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं नून लीग को ठीक ठाक झटका लगा है, कम से कम फिलहाल तो कौमी असेंबली की वैसे ही कलील नशिस्तों में 3 मजीद घट गई हैं। जिस अंदाज की दीदा दलेरी से धांधली हुई, अगर अदालतें वाकई ही हरकत में आ गईं तो नून लीगियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नून लीग क्या कर रही है? नून लीग ये कर रही है, लाहौर में साकिब खरल साहब की एक वीडियो आती है जो उन्होंने जारी भी नहीं की, उन्होंने पोस्ट भी नहीं की, उनके इदारे ने चलाई भी नहीं है, वो किसी और ने लीक की या कोई और सामने लेके आया। उस पे मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह रही कि लाहौर में उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा जाए, उसके मालिक को पकड़ा जाए, तहकीकात की जाए। मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अरेस्ट साकिब खरल का ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त चला रही है। ये किसी सियासी जमात का तर्ज अमल होता है? और फिर मैं आपको बता दूं, रात 12 बजे मेरी साकिब खरल साहब से बात हुई, उसके बाद से हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो कहां पे हैं, वो खैरियत से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की है, लेकिन फैमिली ने सिर्फ यह बताया है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। इन बिग ट्रबल का लफ्ज उनकी फैमिली ने मेरे साथ इस्तेमाल किया, लेकिन फर्दर वो बताने की कुछ पोजीशन में नहीं है कि साकिब खरल कहां है, वो अपने घर में हैं, महफूज हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या है इस बारे में मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए जो ट्विटर हैंडल है वो ये जरूर बता रहे हैं कि उनके घर पे छापा पड़ा है। इसकी तस्दीक करना अभी बाकी है। मैंने आपको बताया, मैंने उनकी फैमिली से पूछने की कोशिश की है, उनकी फैमिली ने कुछ नहीं बताया सिवाय इसके, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी ट्रबल के अंदर हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून की परेशानी है क्या? परेशानी यह है कि जीत के भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप जीते हैं, क्योंकि आप फेयर तरीके से जीते नहीं है। उस पूरे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान है।
اور اب میں نہیں کہہ رہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ان کی 3 نشستیں واپس لے لی ہیں, جس کے اوپر اگر کل وزیر اعظم کے اس کے لیے آپ بلا لیں الیکشن کے لیے اجلاس, تو یہ 3 لوگ تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس کو چھوڑ کے پنجاب اسمبلی کے متعلق بھی خبر ہے کہ وہ آ جائے گی فروری کے آخری ہفتے میں, وہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں. اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان نے پاکستان میں جو سیاست کی حیت ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دی ہے. آج تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں عمر ایوب صاحب جو نامزد وزیر اعظم ہے تحریک انصاف کے, وہ موجود تھے, بیرسٹر گوہر موجود تھے, اور وہاں پہ وحدت المسلمین والوں کی جو قیادت ہے وہ موجود تھی, اور جو سنی تحریک والے ہیں وہ بھی موجود تھے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر ان کے تمام جو ارکان ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہوں گے. اور سنی اتحاد کونسل سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس پہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی, سنی اتحاد کونسل اور MWM کا مشترکہ فیصلہ ہے. پاکستان میں رواداری کے قائل ہیں, شدت پسندی کی حمایت نہیں کرتے. اور اسی طرح سے جو دیگر MWM والے تھے انہوں نے بھی کہا جی ہم تو کوئی آج کا اتحاد نہیں ہے, پچھلے 7-8 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے ارکان کو سپیکر ہاؤس میں طلب کر لیا ہے, جہاں پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے حلف نامے بھرے جائیں گے, اور چند ممبران آلریڈی جو ہے وہ اپنے حلف نامے جمع کرا چکے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں. دوسری خبر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کی جائیں. لیکن اس سے بڑی خبر آپ کو یہ دے دیتا ہوں, اس اتحاد سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف ایک لسٹڈ پارٹی ہے, یعنی وہ الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں پارٹی ہے, اس کو نہ کلعدم قرار دیا گیا نہ ختم کیا گیا. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں ان کی فہرست سے نکالا جائے. اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی خارج کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے پشاور ہائی کورٹ میں اور مخصوص نشستیں کلیم کریں گے. اب اگلی خبر سن لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے باقاعدہ رجوع کر لیا ہے, اور اس رجوع کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دی جائیں. اب پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے. چونکہ اتحاد اب ان کا ہو گیا ہے, اس اتحاد کو لے کے جو پارلیمنٹیرینز والا معاملہ تھا جس میں خاص کر پرویز خٹک والی جماعت, اس میں علی امین گنڈا پر بھی بول چکے تھے, عاطف خان اور شہرام ترکی بھی بولے کہ جب تک محمود خان اور پرویز خٹک ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. اور یہی بات اطلاعات ہے کہ عمران خان نے بھی بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب یہ وہ دلچسپ قسم کی صورتحال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, کیونکہ خیر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو جو کام کرنا تھا تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھین کے, وہ پاکستان کی تاریخ میں کالے فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ لوگوں کا جو آرٹیکل 17 کے اندر بنیادی حق ہے وہ مارا گیا. یہ دنیا کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ عدالتیں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر منصف اعلیٰ کے عہدے کے اوپر فائز جو شخصیت ہے انہوں نے اس چیز کو شاید اپنے ہاتھ میں لیا, اور وہ تقریر ان کی سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں شرح خواندگی بہت زیادہ نہیں ہے وہاں انتخابی نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے ووٹر کے لیے آسانی پیدا کی جائے. لیکن قاضی صاحب ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ چاہیں تو ان کے اوپر الزام لگے اور وہ خود ہی کیس سن لیں, وہ چاہیں اپنے کیس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وہ خود کلین چٹ لے لیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, اور چاہیں جس طرح وہ خود فرما رہے تھے کہ جناب میرے اوپر تو کوئی کل کو قتل کا الزام لگا دے, لیکن اگر یہی الزام جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر لگے تو ان نقوی صاحب کو پھر ان کے خلاف پورا انتظام ہو جائے کہ ان کو سسٹم میں سے نکالنا کیوں ہے. جرم کیا ہے؟ جرم یہ تھا
کہ آپ نے کیسے انتخابات 90 روز میں کروانے کی بات کر دی, کیسے آپ نے شریف خاندان کے ماڈل ٹاؤن کی وہ جو رپورٹ ہے وہ پبلک کرنے کا نقوی صاحب نے جرم کر بیٹھے تھے. تو یہ بہت سارے جرائم تھے. تو نقوی صاحب نے گریسفلی یہ کہا کہ بجائے اس کے کس میں مزید کیا جائے, وہ تو نکل گئے. لیکن آج کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ الزام صرف نہیں, ثبوت دینا بھی ضروری ہے. لیکن وہ اپنی باری مختلف ہے, لیکن جب انہوں نے اعجاز الحسن صاحب کا یا باقی معاملات تھے وہاں شاید ان کا کرائٹیریا مکمل طور پہ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا ہے. لیکن چلیے یہ عہدے یہ منصب آتے جاتے رہتے ہیں, پھر تاریخ کا ایک تعین ہے. قاضی صاحب نے ظاہر ہے اب جو فیصلہ دینا تھا وہ دے دیا, لیکن اس فیصلے کی باوجود پاکستان کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا. وہ اسی لیے اس دن جب میسج کنوے کر رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی. ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو کس کس کے خلاف ووٹ ڈالا اور کیا کیا پیغام دیا ہے. اس میں شاید ایک بلے کا نشان والا بھی ہے, اتنا ہی کہا جا سکتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب جب آج پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر تو تحریک انصاف حکومت بنائے گی تو ہم پہلا کام کیا کریں گے, ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ رہائی کے اقدامات کیسے ہو سکتے ہیں, کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے تو کیا وہ واقعتاً عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک پریسیڈنٹ یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ابھی نواز شریف جب وطن واپس آئے تو پنجاب حکومت نے ان کی ایک سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا کابینہ کے ذریعے. محسن نقوی نے کہا دیکھیں یہ تو تحریک انصاف کے دور سے ہوتا آ رہا ہے, ایک جو ریفرنس تھا اس کے اندر, تو کیا وہ اختیار اب بھی حکومت استعمال کرے گی؟ یہی وہ پریشانی ہے جس کے لیے تحریک انصاف کی حکومت بنانے کے راستے میں تمام رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کی گئی, چاہے وہ بلے کا نشان لے کے کی گئی ہوں یا ابھی ان کو مخصوص نشستیں. دیکھیں اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی, اس کا تمام تر کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جائے گا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری پسندیدگی تحریک انصاف ہے, ان کے حق میں دیا تھا, لیکن قاضی صاحب کا ایک فیصلہ جو ہے ان کی رکاوٹ آ گیا. باقی کردار جو ہے ان کا تعین جو ہے وہ تاریخ کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.